السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین حضرات، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی بہترین مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، بغور ملاحظہ فرمائیں، بالکل مکمل واضح طور پہ میں یہ جو مسئلہ ہے آپ بتاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ دکان یا مکان کے لیے بینک سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے کافروں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں مسئلوں کو انشاءاللہ تعالی بالکل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو بتایا جائے گا، اس کو غور سے سنیں۔ اب نمبر 1، یہ دکان یا مکان کے لیے بینک سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ بینک اگر مسلمان کا ہے یا مسلمان اور غیر مسلم کا، یعنی اگر مسلمان کا ہے یا اس میں دو پارٹنر ہیں، یعنی مسلمان ہیں اور ایک غیر مسلم ایک ہندو بھائی ہیں، دونوں اس کے پارٹنر ہیں، تو ایسے بینک سے سود دینے کی شرط پر قرض لینا حرام ہے۔ اگر دو پارٹنر ہیں، اس میں سے ایک پارٹنر مسلمان ہے اور دوسرا ہندو ہے، تب اگر آپ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ ہم اس کا سود دیں گے، جیسا کہ آج کا ہو رہا ہے، آج کل اگر مسلمان پارٹنر اس میں ہے تو اس میں اگر ایسا آپ قرض لے رہے ہیں، سود دیں گے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور سود دینے والا بھی لینے والے کے مثل گنہگار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، یعنی اگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والوں، سود لینے والوں اور سود کے دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہگار، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حوالہ مسلم شریف۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا بینک ہے، کوئی بینک ایسا ہے کہ جس میں دو پارٹنر ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے دوسرا ہندو ہے، ایسے بینک سے اگر آپ قرض لے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بینک قرض دیتا ہے تو اس کا سود بھی لیتا ہے، مگر اگر اس کا پارٹنر ایک مسلمان ہے اور ایسے بینک سے آپ قرض لیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر بینک یہاں کے خالص کافروں کا ہے تو اگرچہ ایسا بینک سے زائد رقم دینے کی شرط پر دکان وغیرہ کے لیے روپیہ لانا شرعاً سود نہیں ہے، یہاں کے کفار حربی ہیں اور مسلمان حربی کے درمیان سود نہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ آج کل جو بینک ہیں وہ صرف ہندوؤں کے ہیں، غیر مسلموں کے ہیں، تو اس سے آپ جو قرض لیا جاتا ہے، 1,00,000 روپے قرض لیا، 1,50,000 دینا، 1,20,000 دینا یا 1,10,000 دینا ہے، جو آج کل ہندوؤں کے بینک ہے، تو آپ ایسے لے رہے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، یہ کوئی سود نہیں ہے، آپ اپنے دکان کے لیے، آپ اپنے مکان کے لیے لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کفار حربی ہیں تو ان سے ایسا کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ مگر ایسے بینک سے بھی بلا ضرورت شدیدہ قرض لانا اور انہیں نفع دینا منع ہے، یعنی آپ کو کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے، سختی والی شدید والی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ایسے ہی شوق طور پر قرض لے رہے ہیں بینک سے اور اپنا گاڑی خرید رہے ہیں، شوق کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس شریعت نے منع فرمایا کہ آپ ایسا کریں گے اور کفار کو اس کا نفع دیں گے، تو یہ منع فرمایا ہے شریعت نے۔ اور یہاں کے کافر، اور دوسرا جو میں نے بتایا آپ کو، دوسرا سوال، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے کافروں سے سود لینا جائز ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ یہاں کے کافروں کو قرض دے کر زائد رقم لینا جائز ہے، وہ حربی ہیں، جیسا کہ رئیس الفقہاء حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں تفسیرات احمدیہ میں صفحہ نمبر 300 میں، یہاں کے کافروں کو قرض دے کر زائد رقم لینا جائز ہے۔ لفظ پر غور کریں، مثلا آپ نے کسی کافر کو 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے ادھار دی، اور پھر ادھار دیتے وقت اس سے کہا کہ میں یہ 10,000 تمہیں ادھار دے رہا ہوں،
مگر میں تم سے واپس 15,000 لوں گا، 5,000 زائد لوں گا، یہ میرے نفع کے ہیں، تم سے میں فائدہ حاصل کروں گا، یعنی میں 10 دے رہا ہوں تو میں بدلے میں 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، 1 ماہ بعد تم سے میں 15,000 روپے لوں گا، 5,000 زائد نفع کے تم سے لوں گا۔ ایسا کہہ کر اگر دے گا تو یہ جائز ہے، ایسا کہہ کر، مگر رقم سود کی نیت سے لے، اگر لیتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں 10,000 دے رہا ہوں مگر 5,000 سود کے تجھ سے لوں گا، تو یہ مطلقاً حرام ہے، اور حرام سود کا 1 روپیہ کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زائد بدتر ہے۔ یہ آپ سن لیں، 10,000 دیں اس سے یہ کہہ کر نفع لیں، زائد رقم لیں، یہ کہہ کر کہ میں تم سے 5,000 جو بڑھتی رقم لے رہا ہوں یہ نفع کے ہیں، سود نہیں لے رہا، یہ نفع کے ہیں، تو اس سے آپ کہہ کر لیں گے تو یہ جائز درست ہے، مگر آپ نے یہ کہا کہ میں 5,000 جو زائد لے رہا ہوں یہ میرے سود کے بن رہے ہیں، میں سود کے لے رہا ہوں، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قرض دیا اور قرض زیادہ لینا قرار پایا تو مسلمان سے حرام قطعی اور ہندوؤں سے جائز ہے، جبکہ اسے سود سمجھ کر نہ لے۔ یہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر صفحہ نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ اس پہ غور کریں جملے پہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ہندو کو قرض دیا اور قرض دیتے وقت چاہے 10,000 ہو یا 20,000 ہو، اور کہتے وقت اسے کہا کہ جو بھی آپ زائد لیں 10,000 15,000 جو اس سے زائد لیں تو یہ بطور نفع اس سے حاصل کریں کہ میں یہ نفع میں تم سے لے رہا ہوں، تب تو آپ کا یہ جائز پیسہ ہے، مگر آپ نے نیت کر لی کہ میں سود کے لے رہا ہوں تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ کھڑے پہ کھیت رکھتے ہیں، جو لوگ کھڑے پہ کھیت رکھتے ہیں، اب کھڑے پہ کھیت رکھنے کا مسئلہ کیا ہے تو ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کا کھیت 1 سال کے لیے رکھا اور اس کو 10,000 روپے دیے تو آپ اس کے کھیت سے نفع حاصل کر رہے ہیں 1 سال تک، اور جب آپ کا 1 سال گزر گیا آپ نے پوری رقم اس سے واپس لے لی تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو آپ نے مسلمان سے ایسا فائدہ حاصل کیا تو یہ ناجائز و حرام ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 سال کے لیے آپ نے اس کا کھیت رکھا ہے، اور 1 سال کے لیے آپ نے اس کو کھیت رکھا ہے اور اس کو 10,000 دیے ہیں، اب پوری سال گزر جانے پر چونکہ آپ نے اس کے کھیت سے نفع حاصل کی ہے، اب 1 سال گزر گئی تو آپ کا پیسہ برابر ہو گیا، اس کا کھیت اس کو واپس کر دیا جائے، جو پیسے آپ نے رقم دی ہے وہ آپ اس سے نہ لیں، کیونکہ آپ نے اس 1 سال تک اس کے کھیت سے فائدہ حاصل کیا ہے، تب یہ درست ہے، مگر آپ نے اس کا کھیت بھی رکھا، اس کے کھیت سے فائدہ حاصل کیا، غلہ کیا، خوب زیادہ مال و زر اس سے کمایا، اور 10,000 جب 1 سال ہو گئے اس سے واپس لے لیا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض دیا اور زیادہ لینا قرار پایا تو مسلمان سے حرام قطعی ہے، یعنی مسلمان سے تم نے نفع قرض دیا ہے تم نے اور اس سے زیادہ لے رہے ہو تو یہ حرام قطعی ہے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، اور جان بوجھ کر ایسا گناہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے شخص کے یہاں دعوت کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، وہ سب لوگ توبہ کریں، ان سب لوگوں پر توبہ لازم ہے، یہ چیز بہت اہم مسئلہ ہے، آپ اس کو بغور سماعت کریں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔